السلام علیکم ناظرین، پروگرام دو ٹوک کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ شمائلہ نواز۔ ناظرین، ملک بھر میں مونسون کا دھواں دھار اسپیل جاری ہے اور سندھ بھر میں بارشوں نے تو تباہی ہی مچا دی ہے۔ سمندری طوفان کا بھی خدشہ ہے اور سندھ کے حکمران کہاں ہیں یہ ہر شخص پوچھ رہا ہے، وہ بھی جو کہ سڑکوں پہ چل رہا ہے، وہ بھی جو گھر میں بیٹھا ہوا ہے اور وہ بھی جو کہ اپنے کام پہ نکلا ہوا ہے۔ آخر پاکستان کے مسائل کا جو سادہ سا حل ہے وہ ہے کیا ہونا چاہیے؟ تجاویز پر بھی بات کریں گے۔ 8 ستمبر کا جلسہ کیا پھر ملتوی ہونے جا رہا ہے، اور اگر ملتوی ہو جاتا ہے تو کیا ہوگا، اور اگر جلسہ ہوتا ہے تو کون جلسہ کرے گا؟ کیونکہ قائدین تو کوئی بھی منظر عام پر نہیں ہے، پوری لیڈرشپ کہاں ہے؟ جبکہ ٹیکسز کے خلاف جو احتجاج کیا گیا، ہڑتال کی گئی، پرامن ہڑتال کی گئی، کیا تاجر حکومت کو راضی کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ اگر نہیں راضی کر پائے تو کیا لاہ عمل ہوگا؟ کیا کرنا چاہیے؟ پیپلز پارٹی وفاق کا ساتھ کیوں دے رہی ہے؟ کیا مفادات وابستہ ہیں پیپلز پارٹی کے؟ جبکہ آصف علی زرداری سیاسی جماعتوں کے سربراہان سے ملاقاتیں جاری رکھے ہوئے ہیں، اور کیا مقاصد ہیں ان ملاقات کے اور کیا اثرات مرتب کرے گا ملکی سیاست پر؟ اس پر بھی ضرور بات کریں گے۔ جبکہ سیاستدانوں کا ایک دوسرے کے اوپر جو الزامات کا سلسلہ ہے یہ کیا رنگ لائے گا؟ کیا واقعی کچھ ماہ کے لیے سیاست پر پابندی لگا دینی چاہیے یا سیاست کو منجمد کر دینا چاہیے جیسے کہ گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری کہہ رہے ہیں، یا جو ہے جیسا ہے کہ بنیاد پہ چلتے رہنا چاہیے؟ کچے کا علاقہ ضرور زیر بحث رہے گا۔ 25 ارب کے فنڈز اب تک استعمال ہو چکے ہیں کچے کے علاقے کے ڈاکوؤں کے خاتمے کے لیے، لیکن جو مسائل ہیں وہ جوں کے توں ہیں۔ یہ تمام آج کے موضوعات ہیں۔ جو میرے ساتھ میرا پینل موجود ہے میں ان کا آپ کو تعارف کروا دوں۔ محبوب عباسی صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے، ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ عمران مرزا صاحب پاکستان تحریک انصاف سے تعلق ہے، یہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جبکہ غلام جیلانی صاحب MKM سے ان کا تعلق ہے، یہ ہمیں آن کال جوائن کریں گے۔ السلام علیکم آپ دونوں کو، کیا حال ہے، کیسے ہیں آپ لوگ؟ پہلے میں بات کرنا چاہوں گی عباسی صاحب آپ سے۔ عباسی صاحب، یہ جو سندھ حکومت کیونکہ بہت زیادہ تنقید کی جا رہی ہے، 15 16 17 سالوں کی حکومت ہے آپ کی، لیکن جو ملک ہے وہ بد سے بدتر ہوتا جا رہا ہے، اور ہر بارشوں میں آپ دعوے یہی کرتے ہیں کہ اب ایسا نہیں ہوگا، لیکن ایسا اور ویسا سبھی کچھ ہو رہا ہوتا ہے، کیوں؟ میں نے جو آپ بات کر رہی ہیں کہ اس برسات میں اور یہ جو صورتحال آپ بتا رہی ہیں، ایسی صورتحال ہی نہیں۔ میں سمجھتا ہوں پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف یہ ہمیشہ یہ 4 دہائیوں سے یہ چیز ہوتی ہے۔ جب بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آتی ہے تو یہی واویلا کیا جاتا ہے کہ بھائی پاکستان پیپلز پارٹی نے کچھ نہیں کیا، یہ نہیں کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ اس شہر کے لیے اور پورے صوبے کے لیے، آپ نے بولا 16 سال بالکل پاکستان پیپلز پارٹی کو الحمدللہ ہوئے ہیں، کیونکہ انہوں نے عوام کے ووٹ سے وہ جیت کے ووٹ لے کے آئی ہوئی ہے، اور انہوں نے جو خدمت کی ہے کراچی شہر کی اور پورے سندھ کی خدمت کی، میں سمجھتا ہوں آپ پورے اس شہر میں چلے جائیں۔ باقی یہ چیزیں ہوتی ہیں ایسے ماحول میں جب یہ بارش جو مخالف پارٹیاں ہیں، کیونکہ ان کے لیے اور کوئی ایجنڈا ہے نہیں، وہ کریں کیا؟ وہ اس حساب سے جو ہمارے سسٹم ہے تو اس سسٹم کو خود بھی خراب کرتے ہیں کہ اس میں بوریاں ڈال دیں، اس میں کچرا ڈال دیا۔ اس قسم کی بھی سازشیں ہوئی ہیں، ماضی میں ہوئی ہیں، اور بہت ساری چیزوں کی نشاندہی ہوئی ہے، میڈیا نے نشاندہی کی ہے، بورے نکلے ہیں۔ تو یہ کیا چیز ہے؟ آپ خود شہر کو جو اتنا عرصہ MQM کے حوالے سے بھی سازشی عناصر کی بات، سازشی عناصر، اور ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ کراچی کے لوگ اس بارش کو انجوائے کریں، کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ میں ابھی بھی پورا شہر گھوم کے آیا ہوں، کہیں بھی مجھے ایسی چیز نہیں لگی۔ سب انجوائے کر رہے ہیں۔ 2 دن سے بارش ہو رہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ مرزا وہاب صاحب نے بہترین کام کیے ہیں، وہ خود شہر میں ہیں۔ کل تو CM صاحب، سید غنی صاحب، ناصر حسین شاہ صاحب، شرجیل میمون صاحب، یہ کراچی سے لے کے ٹھٹا تک بدین تک یہاں سے گھوم کے آئے، ساری سندھ دورہ کر کے آئے اس طرف کا۔ اور فضائی دورہ کیا یا زمینی دورہ؟ زمینی دورہ کیا ہے۔ اور مرزا وہاب صاحب جو ہیں وہ کراچی میں بھی کام کریں۔ ٹھیک ہے، عمران مرزا صاحب سے بھی بات کر لیتے ہیں، یہ بھی ہمارے ساتھ ہی ظاہر ہے گھر سے چل کے اسٹوڈیو تک آئے ہیں۔ آپ کو بھی سارے حالات بالکل ٹھیک نظر آئے؟ سب کچھ اوکے، لوگ انجوائے کر رہے ہیں اور بارش کو خوب لطف اٹھا رہے ہیں؟ دراصل بات یہ ہے اپنا شمائلہ کہ میں ابھی ظاہر سی بات ہے میں گلستان جوہر میں میری رہائش ہے، وہاں سے آیا ہوں،
راستے میں جگہ جگہ پانی کھڑا ہوا ہے, ٹھیک ہے, اور میں جس طرح سے پہنچا ہوں, کھڑا ہوا ہے پانی, روڈ پہ کھڑا ہوا ہے, روڈ پہ کھڑا ہوا. بیسکلی دیکھیں بیسکلی ہوتا کیا ہے یہاں پہ, مطلب اگر آپ نے کوئی چیز صحیح کرنی ہے تو اس کی باقاعدہ ایک پلاننگ ہوتی ہے نا. ٹھیک ہے. پہلے جو انجینئر تھے, ٹھیک ہے, جو آتے تھے تو وہ ظاہر سی بات ہے جو انجینئرنگ کرتے تھے, اچھا اس کے اوپر بھی جو اصل میں جو ذمہ داری ہوتی ہے, جو ان سے کام, جو سیاسی جو بھی بیٹھے ہوتے ہیں, میئر ہو گیا یا ایکس وائی زیڈ جو بھی ہو گئے, تو پہلے کیا ہوتا ہے روڈ پہ ٹیپر دی جاتا تھا, سائڈ میں نا, سائڈ میں ٹیپر دیتے تھے, سلوپ دیتے تھے, ٹھیک ہے, اور ساتھ میں اس کے جو ڈرین ہوتی تھی, تو اس سے کیا ہوتا تھا کہ روڈ پہ پانی نہیں کھڑا ہوتا تھا اور جو ہے وہ پانی جو آرام سے ڈرین ہو جاتا تھا اور وہ کسی بڑے نالے میں جا کے گر جاتا تھا. لیکن ابھی یہاں پہ جو روڈیں بن رہی ہیں اس کے اندر کوئی بھی سلوپ کا بھی خیال نہیں رکھا گیا, ٹھیک ہے, نہ اس کے لیول کا خیال رکھا گیا. لیکن کراچی میں بہت بڑے بڑے نالے ہیں, برساتی نالے تک بھی ہیں. جی بالکل, میں آپ کو دیکھیں بتا رہا ہوں, لیکن نہ اس طرح کا کوئی خیال رکھا گیا. اچھا اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایک تو پانی جب آپ کے روڈوں پہ کھڑا ہوگا تو آپ کی روڈ تباہ ہو جائے گی, پانی تو اس کے لیے سب سے موت ہے, وہ تباہ ہو جائے گی. اچھا دوسری بات یہ, آج جو تھوڑا بہت ابھی جو شہر جو بچا ہوا ہے نا, جو بچا ہوا ہے, تو یہ بھی ہمارے جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی تو اس وقت ہم نے گجر نالا اور محمود آباد نالا وہاں پہ انکروچمنٹ ختم کروا کے اس کو چوڑا کروایا تھا. ورنہ ہمیشہ کیا ہوتا تھا, کیونکہ وہ ایک بہت بڑا نالا ہے گجر نالا اور محمود آباد نالا, تو جو پانی اوور فلو ہوتا تھا اور آبادیوں میں داخل ہو جاتا تھا. آپ پہ تو الزام لگتا ہے کہ وہ این جی او کی مدد سے کچھ ہوا ہے اور رینجرز کی مدد سے ہوا ہے, آپ نے کچھ نہیں کیا. نہیں, دیکھیں بات یہ ہے کہ میں آپ سے کیا کہہ رہا ہوں, دیکھیں سیاسی لوگ افسران سے کام لینا آنا چاہیے نا. ہم نے وہ جو کام لیا تھا وہ ایف ڈبلیو کو کام دیا تھا, ان کے پاس کانٹیکٹ تھا اور باقاعدہ انہوں نے بڑی اچھی طریقے سے جو ہے خوش اسلوبی کے ساتھ بہترین طریقے سے انہوں نے بنایا, اس کو وائڈ بھی کیا اور ساتھ میں روڈیں بھی بنائی, جس کی وجہ سے یہ بچت بھی اتنی ہو گئی. اچھا آپ نے پچھلے ادوار میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایم کیو ایم کے جو تھے انہوں نے فاروق ستار صاحب نے خود کہا تھا وسیم اختر کے لیے کہ 50 کروڑ روپے جو نالا صفائی کا جو فنڈ تھا وہ اس میں جو ہے وہ کھا گئے تھے. اچھا آپ ابھی بھی چلے جائیں بہت سی جگہ پہ تو یہ اینڈ ٹائم پہ کیا ہوتا ہے کہ اینڈ ٹائم کے اوپر جو ہے وہ صفائی یاد آ رہی ہوتی ہے, حالانکہ ابھی بھی نالے, اگر نالے باقاعدگی سے صفائی ہو رہی ہو, باقاعدگی سے صفائی ہو رہی ہو پورے سال طریقے سے, تو یہ صورتحال پیدا نہیں ہوتی. کون سے نالوں کی بات کر رہے ہیں, ان نالوں میں تو بلڈنگز کھڑی ہوئی ہیں. لیکن ہاں یہ بھی ہے, یہ بھی آپ چلے جائیں نارتھ کراچی وغیرہ میں, وہاں پہ نالے پہ انکروچمنٹ ہوئی ہوئی ہے, وہاں پہ گلشن کے نالوں کو دیکھ لیں, گلستان جوہر پہ نالوں کو دیکھ لیں, بالکل ایسے ہی ہے, نالوں کے اوپر انکروچمنٹ بھی ہو گئی. یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے یہاں پہ, تو کوئی انفراسٹرکچر جو ہے وہ بنایا ہی نہیں. اس وقت ادارے کہاں ہوتے ہیں جس وقت کوئی انکروچمنٹ ہو رہی ہوتی ہے, تو اس وقت ادارے کیا کر رہے ہوتے ہیں, کہاں ضروری ہے کہ جب پوری بلڈنگ کھڑی ہو جائے 4-6 سال بعد تو پھر اس پہ توجہ دی جائے, اس وقت کہاں ہوتا ہے ادارہ؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اداروں کی نااہلی ہے بہت ساری جگہوں پہ جب اس ٹائپ کی چیزیں ہوتی ہیں. اور میں سمجھتا ہوں جو نالوں پہ جو انکروچمنٹ ہوئی ہے, جو چائنا کٹنگ ہوئی ہے, وہ میں سمجھتا ہوں پیس پارٹی 2008 سے پہلے کی چائنا کٹنگ ہے جو نالوں پہ ہوئی ہے, پارک پہ ہوئی ہے, گراؤنڈز پہ ہوئی ہے جو چائنا کٹنگ ہوئی ہے, تو وہ اس کے ذمہ دار وہی ہیں جو انہوں نے کیا. پاکستان پیس پارٹی جب سے آئی ہے بہت سارے نالوں کو صفائی کی ہے, ہیوی مشینری میں سمجھتا ہوں وغیرہ بھی ختم کروائی ہے, بہت سارے انکروچمنٹ ختم کروائی ہے ہم نے پیس پارٹی نے. تو میں سمجھتا ہوں کراچی کو بہتر بنانے میں پیس پارٹی کا رول ہے. یہ 2008 سے اور ابھی تک شاہراہ فیصل کی بات نہیں, میں شاہراہ فیصل کی نہیں, آپ مجموعی طور پہ پورے شہر کو آپ دیکھیں, کوئی آپ دیکھ لیں, کوئی ایسی چیز نہیں ہے, وہاں بھی ساری چیزیں اوکے ہیں, سب ٹھیک ہے. اور وہ میں ابھی لائیو لے لوں ان کو, آپ 2 سال پہلے چلے جائیں, 4 سال پہلے 2008 تک چلے جائیں, کراچی شہر 2008 سے پہلے دیکھیں, 2008 سے بعد میں آپ دیکھیں, میں سمجھتا ہوں ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں. یہ کہتے ہیں ہمیں 60s کا کراچی شہری دے دیں, نہیں ابھی ہم سمجھتے ہیں یہ جو کراچی روشنیوں کا شہر ہے, سٹی آف لائٹ ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اس شہر کو, روشنیوں کے شہر کو, پاکستان پیس پارٹی نے 16 سال میں 2008 تک جو اس کو امن کا, میں کہہ رہا ہوں ابھی پیس پارٹی نے اس کو شہر کو نام دیا ہے, یہ نام جو ہے کراچی سٹی آف پیس آف لو, یہ پیس پارٹی کی کارکردگی ہے کہ ہم نے وہ کریڈٹ لیتے ہیں, وہ کہتے ہیں نواز شریف صاحب نے کراچی کا امن لوٹایا ہے,
یہ تو وہ کہتے ہیں. یہ تو پیپلز پارٹی نے لوٹا ہے. کہاں وہ اس ٹائم جو نواز شریف کی گورنمنٹ تھی, یہاں پر نا ایک دہشت گردی تھی اور بہت سارے جو دہشت گردوں کے نام ابھی کیا کہنا پھر ٹی ٹی فلاں فلاں ہوتے تھے, وہ کس دور میں تھے؟ اس کے ذمہ دار کون ہے؟ اس کے ذمہ دار کون ہے؟ اسی کے خلاف آپریشن کیا تھا نواز شریف کے دور میں ہوا تھا, اور اس کے بعد بھی جو بھی کراچی میں قتل و غارت ہوئی, جو بھی چیزیں ہوئی, اور پیپلز پارٹی نے بھی ان دہشت گردوں کے خلاف ان جو خون ریزی ہوتی تھی, پیپلز پارٹی نے بھی آپریشن کیا ہے. آج جو امن کا گہوارہ یہ شہر بنا ہوا ہے, میں سمجھتا ہوں پیپلز پارٹی کی جدوجہد اور قربانی کے حوالے سے. یہاں پہ دنیا میں دوسرے نمبر پہ آ گیا ہے غیر محفوظ شہر کراچی. کس کی بات کر رہے ہیں آپ؟ کہاں امن کا گہوارہ بنا ہوا ہے؟ اسٹریٹ کرائم کہاں سے کہاں ریٹ پہنچ گیا ہے؟ کہاں کرائم کا آپ کہتی ہیں؟ میں سمجھتا ہوں ایسی کوئی چیز ہے. انٹرنیشنل سٹی ہے یہ, تو دنیا کے اندر ہوتا ہے. اس کے لیے گورنمنٹ نے حتی الامکان کوشش کی ہے, اور بہت ساری ایجنسیوں سے لے کے رینجرز ہو, پولیس ہو, ان کا اپنا ایک رول ہے, کردار ہے. میں سمجھتا ہوں پہلے سے بہت ساری بہتری آئی ہوئی ہے. پہلے ایک دور ہوتا تھا بوری بند لاشیں ہوتی تھی, لوگ گھروں سے نکل نہیں سکتے تھے. منگو پیر کے پولیس افسر کا ہی ویڈیو بیان سامنے آیا اور نیوز میں بھی چلا کہ انہوں نے بتایا کہ تھانے کے اندر کرپشن ہو رہی ہے. صرف ایک تھانے کی میں بات کر رہی ہوں, تو پتہ نہیں آگے کیا پولیس کا کردار ہے. بہرحال عمران مرزا صاحب, آپ سے بھی تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. 8 ستمبر بھی آنے ہی والا ہے. پہلے آپ نے کوئی 4-5 مرتبہ آپ کے جلسے ملتوی ہوئے ہیں, آپ کو NOC بھی مل گئی, پھر آپ نے جلسہ ملتوی کر دیا, لوگ باہر آ گئے, پھر آپ نے جلسہ ملتوی کر دیا. تو مطلب اس سے کارکنان بددل نہیں ہوں گے؟ اب 8 ستمبر کا جلسہ ہونے جا رہا ہے یا کوئی ہرڈلز ہیں؟ دیکھیں, ابھی جو ہمارا جلسہ تھا 22 اگست کو جو تھا, جو ملتوی ہوا ہے, اس کے سے پردہ بہت ساری چیزیں تھیں. ٹھیک ہے, مطلب ظاہر سی بات ہے کہ ریکویسٹ کی گئی کہ جی آپ یہ ملتوی کر دیں اس طرح سے اس طرح سے. جیل میں 7:30 بجے بتائیں نا کون سی ملاقات ہوتی ہے جیل میں. نہیں, ابھی پھر اگر 9 بجے ملاقات ہوگی تو آپ ابھی تو خان صاحب نے کہہ دیا, خان صاحب نے کہہ دیا کہ 8 ستمبر کو اگر میں بھی آپ کو روکوں, منع کروں, تو آپ نے تب بھی رکنا نہیں ہے, آپ نے جلسہ کرنا ہے. انشاءاللہ ہر صورت میں یہ 8 ستمبر کو جلسہ ہوگا. اچھا, دوسری میں وہ بات رہ گئی تھی آپ کی جو کراچی کے حوالے سے. ٹھیک ہے, اس سے ریلیٹڈ مجھے ایک سوال کا جواب دے دیں. جلسہ کبھی بھی کسی بھی جماعت کا ہوتا ہے تو ایک لیڈرشپ ہوتی ہے جو اس جلسے کو لے کے چلتی ہے, اس کے پیچھے لوگ چلتے ہیں یا آپ کے کارکنان چلتے ہیں. آپ کی لیڈرشپ جو کہ اس وقت انڈر کور ہے, تو کیسے مینیج؟ دیکھیں, آپ تو اس بات سے مثال لے لیں نا, ہمارا جو اس وقت جو چیئرمین ہے, جو بانی PTI عمران خان صاحب, وہ تو لیڈر تو ہمارا وہی ہے نا, وہ اس وقت جیل میں, اس کے بعد ہی الیکشن ہوا. اچھا, ون مین شو ہے وہ, مطلب کافی ہے, کوئی ہو. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں لیڈرشپ, تو وہ بیٹھ کے وہیں سے ہمیں لیڈ کر رہے ہیں. ابھی آپ دیکھیں جو الیکشن ہوئے, الیکشن کے اندر جو ریزلٹس آئے, وہ آپ دیکھ رہے پاکستان میں پورے سویپ کیا, 180 سیٹس ہیں. وہ تو ان لوگوں نے پھر جو ہے اس کے بعد جو رگنگ کری اور جس طرح سے فارم 45 کو 47 کیا, تو لیڈرشپ تو ہماری اچھا موجود بھی ہے, اور وہاں سے وہ جو خان صاحب ہے وہاں سے بیٹھ کے لیڈ بھی کر رہے, جو ہدایت ہوتی ہے وہ ہمیں مل جاتی ہے. اب آپ وہ بات کہیے جو آپ کہنا چاہتے ہیں. میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو میئر صاحب ہیں, ابھی آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے میڈیا میں بڑی خبر چلی تھی, سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس صاحب انہوں نے ان کی سرزش بھی کی تھی مرتضی وہاب صاحب کی, اور CM کو بھی کہا تھا کہ ان کو چینج کیا جائے, ان کو ہٹائے. اچھا, پھر دوسری بات یہ کہ یہ جو مرتضی وہاب صاحب بنے, بیسیکلی انہوں نے کہا جی ہمارا آئے گا اور جی اعلیٰ میئر. ورنہ الیکشن جو ہوئے تھے, الیکشن میں جو ووٹ کراچی سے جو میجورٹی تھی وہ جماعت نے سیٹیں لی تھی اور PTI نے سیٹیں لی تھی. پھر اس کے بعد جو ہمارے جو چیئرمینس کے ساتھ جو کیا گیا, جس طریقے سے ان پہ FIRs ہوئی, جس طرح سے ان کو اغوا کیا گیا, اٹھا کے لے کے گئے, اور پھر ان کی وفاداریاں چینج کروائیں, اپنے حق میں دلوائیں. تو اس طریقے سے اگر آپ چاہتے ہیں کہ کسی شہر کا آپ نظام آپ سنبھالیں, میں سمجھتا ہوں یہ تو کوئی اچھی غیر اخلاقی بات, اچھی بات تو نہیں ہے. اور پھر آپ آ بھی گئے, چلیں آپ آ گئے, لیکن میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ان کی کارکردگی اس طریقے سے ہے کہ جو ہونا چاہیے. یہ میٹروپولیٹن سٹی. پھر دوسری بات یہ کہا بھائی نے کہا کہ روشنیوں کا شہر. دیکھیں, روشنیاں تو باند ہو گئی, ختم ہو گئی, کہاں ہے؟ آپ چلیں میرے ساتھ, ابھی اسٹریٹ لائٹس آپ کو ساری بجھی ہوئی دکھیں گی, آپ کو جتنی بھی ساری بجھی پڑی ہوئی ہیں, اور یہی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے کرائم شہر کی ہوں جی آپ کو ہاں پتہ ہے. پھر بات یہ ہے کہ جب اسٹریٹ لائٹ بجھی ہوں گی, جب آپ کی سڑکیں ٹوٹی ہوں گی, تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے, یہ آپ کی اسنیچنگ بھی ہو رہی ہے, اسنیچنگ بھی ہو رہی ہے, چھینا جھپٹیاں بھی ہو رہی ہیں. اور پھر اچھا, میں اکثر PTI سے ایک سوال کرتی ہوں, عمران مرزا صاحب اب آپ بھی موجود ہیں تو آپ سے بھی یہ بات پوچھ لیتی ہوں کہ آپ کا ٹھیک ہے بہت کم دور حکومت رہا, 3.5 سال یا 4.25 سال, ٹھیک ہے, کام آپ نے کرنے کی کوشش کی بقول آپ کے, وہ بھی ٹھیک ہے. یہ مجھے بتائیے کہ آپ کراچی کو کیوں اتنا اگنور کیا آپ نے؟ مطلب ایک شہر جو کہ 65% 65% ریونیو دے رہا ہے, اس کو آپ نے اگنور کر دیا. مطلب
क्यों, देखिए क्या वजह? देखिए कराची को इग्नोर नहीं किया गया, लोग ये समझते हैं बेसिकली यहाँ पे जो सिंध गवर्नमेंट है ना, ठीक है, सिंध गवर्नमेंट तो वो 18वीं तरमीम के बाद वो खुद मुख्तार है, तो वो अपने मतलब हमने कई मरतबा चाहा कि सेहत कार्ड के हवाले से भी सिंध के लोग मुस्तफीद हों, लेकिन इन्होंने हमें रोक दिया, नहीं करने दिया। टाइगर फोर्स थी, वॉलंटरी हमारी थी, हमने कहा था कि महंगाई के हवाले से निशानदेही करेगी, सिंध गवर्नमेंट की मावनत करेगी आपके अफसरान की, आपके लोगों की, ताकि ये महंगाई जो है ताकि वो भी जिन काबू में आ जाए। लेकिन आपको पता है कि वहां पे जो सब्जी मंडी का जो रेट होता है या कमिश्नर की जो रेट होता है उससे वो मुख्तलिफ होता है, इन तमाम चीजें मुख्तलिफ होती है। तो हमारे ये चीजें जो ना 18वीं तरमीम और सिंध गवर्नमेंट, ये हमारे लिए रुकावट बनी, हाइल हुई। वरना खान साहब का तो विजन ये था कि यकसा तालीम जो है वो सबके लिए होना चाहिए, गरीब का बच्चा भी वहीं पढ़े जहां अमीर का बच्चा पढ़ रहा है, वही सिलेबस पढ़े जो अमीर का बच्चा पढ़ रहा है, और इसी तरीके सेहत की जो सहूलियात है वो भी सबके लिए यकसा होना चाहिए, यानी कि अमीर अगर इलाज करवा रहा है तो गरीब भी उसी जगह पे इलाज करवा रहा है। तरमीम दरमियान में रुकावट बनी, बेसिकली 18वीं तरमीम जो है ये दरमियान में आई। लेकिन इसके बावजूद भी हमने जो है, जैसे मैं आपको कहा, ये अपना गुजर नाला हो गया, महमूदाबाद नाला हो गया, फिर आपका मरीर एक्सप्रेस वे जो इस वक्त बन रहा है उसको, वो भी जो है हमने पीटीआई ने उसकी फंडिंग करी है। इस तरह से और भी बहुत सारी चीजें हमने, बिलियन ट्रीज का था हमारा प्लान, उसके बाद हमारे डैम्स थे, तमाम चीजें, तो प्लान हमारे अच्छे थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी हुकूमत जो है जिस तरीके से साजिश करके गिरा दी। डैम से आपने बात की तो मैं एक नाजरीन से जरूर शेयर करूं, हब डैम बस 2 फीट पानी रह गया है, अगर और बारिशें होंगी तो वो फिर ओवरफ्लो होना शुरू हो जाएगा, उसके स्पेल्स खोलने पड़ेंगे, स्पेल बेस जो। अगर आपके पास और डैम्स होते तो आप जाहिर सी बात है उसमें भी आप सिक्योर कर सकते थे अपने पानी को। जी बिल्कुल, और ज्यादा मजीद जो पानी है वो जाया भी होगा और तबाही भी मचाएगा अगर पानी शहरों की तरफ आएगा, और ख़ास तौर पे इस पे नाम आता है कालाबाग डैम का भी। तो अब्बासी साहब, आप मशहूर हैं, पीपल्स पार्टी मशहूर है इस बारे में कि वो नौकरियां देने की ज़रूर बात करती है, आवाम को फैसिलिटेट करती है, ये आपको एक क्रेडिट जाता है कि वो कहती है कि बेरोज़गारी को ख़त्म करना चाहिए, जिस तरह आप कहते हैं कि रोटी कपड़ा और मकान, तो उसी तरह आपका ये भी एक मोटो है। अब यहाँ जो सूरत हाल है, हुकूमत के साथ आप बैठे हैं, आप साथ दे रहे हैं, उनके अलाए हैं, और यूटिलिटी स्टोर्स के 11,000 मुलाजमीन जो है वो सरापा एहतजाज है। टैक्सेस का मामला तो अलग, यहाँ यूटिलिटी का स्टोर्स जो हैं उनका मामला आ गया, तो अब ये बंद होने जा रहा है, तो आप नहीं समझते कि इन लोगों को कैसे एडजस्ट करेंगे? आपने तो हिमायत का ऐलान कर दिया। आप देखेंगे हम बिल्कुल वफाकी गवर्नमेंट की मदद हमने की है। मैं समझता हूँ ये मुल्क की वफा के लिए ज़रूरी था कि हम नून लीग की हम मदद करें हुकूमत बनाने में, क्योंकि हम जमहूरियत चाहते हैं, ठीक है, और जमहूरी लोग हैं, जमहूरियत को मजबूत देखना चाहते हैं। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त इस मौके पे अगर मुल्क के जमहूरी हवाले से उनकी मदद नहीं करेगी तो हमें मुल्क को बचाना नहीं तो दूसरी कुव्वतें आके जमहूरियत पे वो दावा बोल देगी। बेसिकली आवाम की हुकूमत आवाम के लिए, आवाम के लिए। तो हमने कोशिश की है कि बेहतर से बेहतर जमहूरियत ही बेहतर है, तो उस हवाले से हमने नून लीग की मदद की। लेकिन अभी भी जो नून लीग के जो भी फैसले गलत हुए हम उनके खिलाफ हमने बात की है, इख्तिलाफ रखा है, उनसे हमने मीटिंग की है, बिलावल साहब ने मीटिंग की हुई है। आपने बात की है यूटिलिटी स्टोर्स? बिल्कुल, यूटिलिटी स्टोर के हवाले से भी आज भी जो उनका धरना था वहाँ पर हमारे आज भी बिलावल भुट्टो, जाहिद अली साहब के कहने पे एजाज जखरानी और दूसरे MP MNAs और सेनेटर्स उनके धरने में गए, उनको बिल्कुल तसल्ली दी कि हम फेडरल गवर्नमेंट से बात करेंगे आपकी हकूक के लिए, आपकी बेहतरी के लिए, कि आपसे ये ज्यादती आपके साथ ना हो। बिल्कुल हम उनके साथ खड़े हुए हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और हमने मदद भी गवर्नमेंट की इसलिए की है कि हम जमहूरियत की बेहतरी के लिए, मुल्क के इस्तेकाम के लिए हम उनके साथ तब तक दें। अगर ऐसी सूरत हाल आती, हम समझते हैं कि उनके फैसले अवाम के खिलाफ होते हैं, तो हम बिल्कुल अवाम के साथ खड़े होंगे। और मैं समझता हूँ कि एक वक्त आएगा फिर जब वजीर आजम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब होंगे, जैसे 2008 में जब जरदारी साहब
प्रेसिडेंट थे और गिलानी साहब वजीर आजम थे। मैं समझता हूँ 2008 से जो 13 तक का दौर है वो ज़रदारी साहब ने इस मुल्क का सुनहरी दौर था, बेहतरीन दौर था, जब पूरे मुल्क में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी। आप देखें और अब जो सूरत हाल है मुआशी तौर पे इस्तेकाम था इस मुल्क में। कल जो हड़ताल की है ताजिरों ने, यकीनन आपको पता होगा कि 50 अरब तो वफाक का नुकसान हुआ और तकरीबन 4 अरब कराची का नुकसान हुआ एक दिन की हड़ताल से, जो पूरे मुल्क में हड़ताल की गई टैक्सेस के हवाले से और बिजली के जायद बिलों के हवाले से। तो इस पर भी कोई बात हुई है या आपने हिमायत की ताजिरों से? बिल्कुल हम कहते हैं जो ये हड़ताल हुई है उनकी हड़ताल कामयाब हुई है और हम समझते हैं कि ताजिरों के साथ भी फेडरल गवर्नमेंट को बात करनी चाहिए। वो रीढ़ की हड्डी हैं इस मुल्क की मईशत को बेहतर करने के लिए ताजिरों का बहुत बड़ा किरदार है। उनके बीच में जो गैप है, अगर APR है और बिजनेस कम्युनिटी के बीच में जो गैप है, मैं समझता हूँ उसको ख़त्म करना चाहिए। हम ताजिरों की इस हिमायत करते हैं और मैं समझता हूँ कि इस हवाले से जो स्कीम ताजर दोस्त स्कीम बनी हुई है, जो उसमें जो उनके एतराज़ात हैं, जो भी चीज़ें हैं, उन पे ज़रूर उनको सोचना चाहिए, ताजरों के साथ बैठना चाहिए। और दूसरा मेरा ये है कि क्योंकि दुनिया के बेहतरीन जो मुल्क हैं, हम जो मिसालें देते हैं दुनिया की, फिलहाल मुल्क ऐसे दुबई है, अमेरिका है, कनाडा है, बरतानिया है, वहाँ की लोगों को कितनी सहूलियात हैं, गवर्नमेंट देती है सारी चीज़ें, तो ताली दोनों हाथों से बजती है। वहाँ के लोग जो हैं बिल्कुल टैक्स देते हैं, 80% टैक्स देते हैं, तो उनको वो सहूलतें भी होती हैं। महबूब अब्बासी साहब, एक चीज मैं आपको बता दूं, आवाम यहाँ की टैक्स देती है, हर चीज पे टैक्स देती है, लेकिन उसको फैसिलिटेट नहीं किया जा रहा। आवाम की ये शिकायत है, जरूर इस पर भी बात करेंगे, लेकिन वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू के सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे और बात हो रही थी कि कल के हड़ताल की जिससे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ मुल्क को, लेकिन सब मुबारकबादें दे रहे थे कि हड़ताल कामयाब हो गई, लेकिन मसला तो बहरहाल वहीं का वहीं है। इमरान मिर्ज़ा साहब से भी बात कर लेते हैं। इमरान मिर्ज़ा साहब, आपने भी हड़ताल की हिमायत की थी, तो और साथ ही साथ मुबारकबादें भी जारी थी कि हड़ताल कामयाब हो गई, मसला तो वहीं का वहीं है। क्या आइंदा का क्या लाएअमल होना चाहिए? कुछ ताजिर राजी कर पाएंगे हुकूमत को? देखिए, इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं, ताजिर जाहिर सी बात है चूंकि एक बरादरी है, अब उनको जाहिर सी बात जो दरपेश मसाइल हैं, बिजली के उनको दरपेश मसाइल हैं, जो बिल इस वक्त आ रहे हैं, जितने बिल बढ़े हुए, फिर जो टैक्सेस लगे हुए वो उससे परेशान है। कारोबार है नहीं, कारोबार यूँ नहीं है कि लोगों के पास बाइंग पावर नहीं है, बाइंग पावर यूँ नहीं है कि चूंकि लोगों के पास रोजगार नहीं है, तो ताजिर तो जाहिर सी बात है परेशान होंगे। उन्होंने एहतजाज यूँ किया कि ये आप बिजली के प्राइसेस आप नीचे लेकर आएँ, ये टैक्सेस को ख़त्म किया जाए। लेकिन होता क्या है कि ये जो इन लोगों ने जो कर्जे लिए अपने अदवार में, उनको तो चले गए इनकी जेबों में, इन्होंने बाहर जायदादें बना ली, लेकिन जब टैक्स जब वापस करने की बात आती है तो डायरेक्टली जो है वो आवाम के ऊपर टैक्सेस लगा देते हैं। 1 से 1.5 साल में तकरीबन 60 से 65 रुपए बिजली के बिलों में इजाफा हुआ है। मैं आपसे कहता हूँ कि हमारे दौर में 16 रुपए का यूनिट था, आज 65 रुपए का यूनिट है, 70 हो गया। अब आप ये देखें कि पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जहाँ घर का किराया 30,000 है, बिजली का बिल 50,000 आता है। आप देखें कहीं पे भी इस तरह से तो ये इमरान मिर्जा साहब, ये सारी चीजें तो हुकूमत को भी पता है कि आवाम परेशान है, महंगाई बढ़ रही है, वो इस चीज को मानते भी हैं। जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं तो वो कहते हैं हाँ हमें पता है सब कुछ। फिर क्या वजह क्या थी ये इतना हैवी अमाउंट ताजिरों पे लगाने के लिए कि 7 लाख रुपए पर एनम हर ताजिर देगा या 60,000 रुपए हर महीना हर ताजिर पे करेगा? क्यों, क्या वजह है? इनके देखें अपना फंड जनरेशन के लिए ना आपको अकल चाहिए। मुल्क में इंतशार फैलेगा मजीद। अब कल हड़ताल हो गई, 50 अरब का नुकसान हो गया। देखें ऐसे ही हो रहा है ना, अभी आपने कहा 25 अरब रुपए कच्चे को डाकुओं पे खर्च कर दिया, ठीक है। अब अगर वो 5-5 करोड़ रुपए एक डाकू को भी दे देते, छोड़ के बैठ जाता, बेरोजगारी में तो वो लोग हथियार उठाते। ये तो आपने तो कहने मसले तरीके का नहीं। आप 25, अच्छा आप नहीं हिसाब तो ले, हिसाब लेना, 25 अरब रुपए गए कहाँ?
ہاں 25 ارب روپے گئے. 25 ارب روپے ایک اہمیت رکھتے ہیں. وہ کس لیے کام کر رہے ہیں؟ وہ پیسوں کے لیے تو لوٹ کے پیسے ہی تو لوٹتے ہیں. اور کیا لوٹتے ہیں بھائی؟ ان کے پاس ایئر کرافٹ گنز ہیں, تو پھر کہاں سے گنز آ رہی ہیں؟ یہ دیکھیں نا, کہاں سے آپ آ رہا ہے؟ پولیس اس کے کی لیے تو بات پیسہ آ کرتے رہا ہیں, ہوگا. آپ سیکورٹی اداروں کی بات کرتے ہیں, آپ دیکھیں کچے کے ڈاکوؤں کے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں, طریقے کے چپلیں نہیں ہیں, ننگے پاؤں ہوتے ہیں, لیکن ان کے کندھوں پہ ایئر کرافٹ گن رکھی ہوتی ہے. کیسے؟ یہ دیکھیں 25 ارب روپے کا حساب لینا چاہیے. پھر دوسرا بھائی نے بولا 2008 میں, دیکھیں 2008 کے بعد سے ہی ساری گڑبڑ شروع ہوئی ہے جب پیپلز پارٹی کی حکومت آئی. اس سے پہلے آپ کو بھی یاد ہوگا ایک نئی گاڑی جو ہے وہ آپ کو کرولا لے لیں, سیوک لے لیں, وہ 7.5-8 لاکھ روپے کی مل جاتی تھی. ٹھیک ہے, اس کے بعد سے کیا ہوا, زرداری صاحب نے جتنے بھی ہمارے مینوفیکچررز ہیں گاڑیوں کے, ان کو کھلی چھٹی دی. ان کو بولو ٹھیک ہے جی آپ کی پرائز آپ خود کنٹرول کریں, آپ کے جو ہے اختیار ہے. اس کے بعد دیکھ لیں آج اس وقت 1 کروڑ روپے سے زیادہ کی گاڑی ہے. آپ پڑوسی ملک میں چلے جائیں, آج بھی وہاں پہ نئی گاڑی جو ہے بڑی گاڑی ہے وہ 27-28 لاکھ روپے کی ہے. اور جو ہمارے جو 1 کروڑ روپے کی گاڑی ہے وہ وہاں پہ ابھی بھی جو ہے وہ 10-12 لاکھ روپے کے اندر مل جاتی ہے. تو آپ دیکھیں تو مطلب انہوں نے کھلی آزادی, کھلی چھٹی دی ہے انہوں نے. اچھا پھر دوسری بات, نہیں اچھا ایک منٹ, اچھا میں آپ کو نہیں ابھی ساری باتیں بتاتا ہوں. نہیں محبوب بھائی ابھی ایک منٹ, محبوب بھائی نہیں, ہاں وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں نا. اس کے بعد ابھی ہاتھ کے ہاتھ میں آپ کو جواب دے رہا ہوں, دیر تھوڑی لگے گی. انہوں نے کہا جی ہم نے حکومت ان کی گرائی ہم نے بنائی اور ہم نے حکومت نون لیگ کے جو ہے ہم نے ہاتھ مضبوط کیے. اچھا ہاتھ مضبوط کیسے کیے؟ انہوں نے جو 22 ارب ڈالر کے ہم نے جو ذخائر چھوڑے تھے کرونا کے باوجود بھی وہ صفر کر دیے. جو ہم نے 150 پہ پیٹرول چھوڑا تھا وہ 300 پہ پہنچا دیا. جو ہم نے 160 پہ ڈالر پہنچا تھا وہ 300 پہ پہنچا دیا. جو ہم نے 50 روپے کا آٹا چھوڑا تھا وہ 150 پہ پہنچا دیا. آپ مجھے بتائیں تو یہ انہوں نے کیا کیا ہے؟ اچھا ہمارے دور میں صحیح تھا کہ ان کے دور میں صحیح ہے؟ آج تو عوام پریشان ہے. آپ دیکھیں, آپ بجلی کے ریٹ جو 16 روپے تھے وہ 75 پہ پہنچا دیا. آپ مجھے بتائیں نا کہ عمران خان کے دور میں اور آپ کے دور میں دیکھ لیں کتنا فرق ہے. آپ موازنہ کریں نا, یہ تو ایک بچوں کو پتا ہے, عوام کو پتا ہے. آپ کہتے ہیں عمران خان, ارے عمران خان نے تو 10 ممالک کے اندر پاکستان کا اس وقت نام آیا تھا جنہوں نے بہترین طریقے سے کرونا سے نمبر آزما ہوئے تھے. اس کے بعد 14 ہزار روپے ہر گھر کے اندر دیے گئے تھے. 10.5 لاکھ روپے کے جو ہے وہ اپنا ہیلتھ کارڈ انہوں نے دیے تھے. وہاں پہ کے پی کے اندر, چونکہ یہاں سندھ میں جہاز کے پی کے اندر ہر بچے کو جو ہے وہاں پہ گھر میں جو اسکول میں جو ایڈمیشن تھے تو ان کو باقاعدہ راشن بھی دیے گئے تھے, ان کو گھی کے ڈبے بھی دیے گئے تھے, وظیفے باندھے ہوئے تھے. ہم نے تو ٹوٹلی حکومت دیکھیں ہم نے ٹوٹلی جو ہے وہ عوام کے لیے کام کیا. آپ مجھے بتا دیں آپ نے کیا کام کیا. آج تاجر ہڑتال کر رہے ہیں. اچھا آپ یہ دیکھیں, کبھی آپ نے دیکھا ہم نے ہمارے زمانے میں ہمارے جو بجلی کے جو آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ بجلی کے جو بل تھے تاجروں کے وہ بھی معاف کر دیے تھے. آپ کو یہ پوچھے تاجر سارے گواہ ہیں, اس وقت جب کاروبار نہیں تھا تو جتنے بجلی کے بل تھے وہ معاف کر دیے گئے تھے. جی بالکل سارے معاف کر دیے گئے تھے. تو اس کو بولتے ہیں عوامی حکومت, جو عوام کا درد محسوس کرے. اس طریقے سے تھوڑی, آپ ذرا ویڈیو تو دیکھیں بارشوں کے اندر جو ان کے ایم پی ایم ایل اے جو وزٹ کر رہے ہیں گاؤں دیہاتوں کے اندر, سارے لینڈ کروزر اور پراڈو کے اندر بھر کر کے ایسے نکل رہے ہیں پانی اچھالتے, اور غریب بیچارے جو ہے وہ کھڑے ہوئے موٹر سائیکلوں پہ اور وہ بیچارے اپنے آپ کو کوس رہے ہیں. محبوب عباسی صاحب کیا کہنا چاہیں گے آپ کو ایسا نہیں لگتا اگر کام کیا جائے, اتنا کام کیا جائے عوام کے لیے, تو پھر آپ کو تو باہر آنے کی ضرورت ہی نہیں, آپ کو پتا ہو کہ کہیں کوئی مشکل ہے ہی نہیں. دیکھیں نا یہ چیزیں باہر آ کے کیا کر رہے ہیں. عوامی پیپلز پارٹی عوامی پارٹی ہے اور پیپلز پارٹی کو ہمیشہ عوام نے ہی جتوایا ہے. اور آج کراچی بھی جو میئر کا کراچی پاکستان پیپلز پارٹی کا ہے, میں سمجھتا ہوں پہلی مرتبہ کراچی میں فیئر الیکشن ہوئی ہیں. لیکن پہلے جو ہوتی تھی الیکشن بندوق کی نوک پہ ہوتی تھی, اور میں سمجھتا ہوں فیئر الیکشن پہلی مرتبہ ہوئی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی شروع سے ہی گڑھ جو کراچی جو ہے گڑھ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا ہے, لیکن پہلے بندوق کے نوک پہ وہ اس دہشت گردوں کو آزادی تھی. میں سمجھتا ہوں عوامی پارٹی ہیں, ہم نے عوام کے ساتھ گزارنا ہے. بھٹو صاحب کا یہی نعرہ تھا, شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا یہی تھا کہ ہم عوام میں سے ہیں. تو جب عوام میں سے ہیں تو ہم عوام کے ساتھ جب ایسی مشکل ایسی حالات ہوتی ہیں یہ قدرتی کھڑے ہوتے ہیں, بارش ہوتی ہے, دوسرے سیلاب آتے ہیں, دوسری چیزیں ہوتی ہیں, کرونا ہوتی ہیں. کرونا کے دور میں جو مراد علی شاہ نے سندھ گورنمنٹ نے جو رول پلے کیا وہاں تو کپتان صاحب تو ہوتے ہی نہیں تھے, کبھی سندھ آئی نہیں ہے. تو زبردست. اب طوفان کی پریڈکشن ہے اور آج رات کو یا کل صبح تک اگر خدا نخواستہ طوفان ٹکراتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا
کیا صورتحال ہے؟ ہلکی پھلکی بارش میں تو یہ عالم ہے، سنبھال پائیں گے آپ کے بلدیاتی؟ بالکل میں سمجھتا ہوں ہمارے جو بھی کونسلرس ہیں، چیئرمین ہیں، میئر صاحب ہیں، بالکل انہوں نے تیاری کی ہے. وہ گلیوں میں آپ کو ملیں گے، روڈوں پہ آپ کو ملیں گے. آپ پہلے بھی آپ بالکل ایمانداری سے آپ دیکھیں اس دور میں ابھی جو آئی بالکل قدرتی آفتیں آتی ہیں، وہ چیزیں ہوتی ہیں، لیکن اس کو نمٹنے کے لیے سر ہم نے بالکل گٹر کو 3 فٹ اوپر ابلتے ہوئے دیکھا ہے ڈیفنس میں. وہ یہ بھائی اس اسپیڈ سے اگر بارش ہوگی اس کو تھوڑا ٹائم ملنا چاہیے کہ وہ پانی نیچے جائے. فوری طور پہ ایک مہینہ دھواندار بارش ہو رہی ہے، اس کو اسی ٹائم ہم وہ ویڈیو بھرتے ہیں، اسی ٹائم کی وہ چیز ہم دکھاتے ہیں. تھوڑا تو اس کو ٹائم دینا چاہیے. نیچرلی ایک چیز ہے یہ پروپیگنڈا، بالکل پروپیگنڈا زیادہ. 2 دن سے بارشیں ہو رہی ہیں نا، آپ بھی دیکھ رہی ہیں. آپ میں کہہ رہا ہوں پورا شہر فرسٹ کلاس چل رہا ہے. کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ لوگ گھروں تک محدود ہو گئے. کاروبار چل رہا ہے، سب چیزیں ہیں، لوگ انجوائے بھی کر رہے ہیں. چھٹیاں کیوں دے دی آپ نے؟ اسکولوں کالجز کو کیوں بند کر دیا؟ اگر آپ اتنے کانفیڈنٹ ہیں تو پھر آپ چھٹی نہ دینا. آپ کیوں یہ اپیل کرتے ہیں کہ لوگ بارشیں ہوتی ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیں موسم اچھا ہے، بارش اچھی ہو رہی ہے، سڑکیں دھلی دھلائی ہیں، تو بھائی عوام کو آپ انجوائے کرنے دینا. آپ کیوں اپیل کرتے ہیں؟ آپ کا میئر اپیل کرتا ہے کہ جی آپ نہ آئیں سڑکوں پہ، بلا ضرورت نہ آئیں، آپ گھروں میں بیٹھیں کیونکہ باہر جو ہے صورتحال خراب ہو جائے گی، پھنس جائیں گے. دھواندار یہ بارش ہو رہی ہے، اس میں اگر کوئی بھی ایسا واقعہ ہوتا ہے اسکول کے بچوں کے حوالے سے یا کوئی بھی ایسی چیز ہوتی ہے تو اس کے لیے تھوڑے ٹائم کے لیے تو ہمیں منع کرنا پڑے گا. ابھی بھی ہم بارش میں آئے ہیں، تھوڑا گاڑی میں بیٹھے، تھوڑا بارش سلو ہو، تھوڑی سلو ہو تو پھر مانا اتر کے آ جائیں. تو اسی صورتحال میں سمجھتا ہوں یہ نہیں ہے کہ ہم نے مرزا صاحب نے بولا بالکل آپ گھروں تک محدود ہو جائیں، نکلے ہی نہیں ہے. ایسی مانا آفتیں قدرتی ایک چیزیں ہوتی ہیں تو اس میں تھوڑے ٹائم کے لیے تو احتیاط کرے. احتیاط کوئی غلط چیز نہیں ہے. اگر انہوں نے مشورہ دیا احتیاط کرنے کا تو اچھا مشورہ دیا ہے. ٹھیک ہے چلیں. عمران مرزا صاحب، یہ جو آصف علی زرداری صاحب ملاقاتیں کر رہے ہیں سیاسی رہنماؤں سے، سیاستدانوں سے جو ملاقاتیں، کیا سیاسی اثرات مرتب کریں گے یہ ملکی سیاست پر؟ کیا کوئی بیک ڈور سے بانی پی ٹی آئی سے بھی ملاقاتوں کا کوئی کچھ آوازیں ہیں؟ دیکھیں اس کے بارے میں تو مجھے نہیں پتا، لیکن میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ زرداری صاحب نے ابھی پچھلے دنوں ٹی وی پہ بیٹھ کے بولا تھا کہ حکومت کرنا ابھی نون لیگ کی بس کی بات نہیں ہے، اور کوئی بھروسہ نہیں ہے جب حکومت بنا سکتے تو حکومت گرا بھی سکتے. زرداری صاحب نے خود بیٹھ کے بات کری ٹی وی پہ. تو ان کو بھی اس وقت جو ہے نا سمجھ میں آ گئی ہے کہ حکومت سنبھل نہیں رہی ہے. ٹھیک ہے، اور یہی وجہ تھی کہ وہ حکومت سے باہر رہے. حکومت میں انہوں نے کوئی وزارتیں نہیں لی، پیپلز پارٹی نے انہوں نے گورنرشپس انہوں نے لے لی لیکن وزارتیں نہیں لی. لیکن ان کا بھی اتنا ہی عمل دخل ہے، مطلب ان کا بھی اتنا ہی مرز الزام ٹھہریں گے جتنے نون لیگ، چونکہ ظاہر سی بات ہے آپ نے ساتھ دیا، اور اسی طریقے سے ایم کیو ایم جنہوں نے ساتھ دیا. یہ آج جو عوام جس صورتحال سے دوچار ہے تو ظاہر سی بات ہے یہ نہیں کہ مرہون منت ہے کہ جو انہوں نے بیٹھ کے جو اس کا ملک کا. اچھا پھر آپ یہ دیکھیں کہ ملک کے جو اثاثے وہ بیچے جا رہے ہیں. دیکھیں میں نے آپ سے کہا کہ ملک کے بزنس کو فنڈ جنریشن اس کے جنریٹ کرنے کے لیے آپ کو کوئی تھنک ٹینکس چاہیے ہوتے ہیں، آپ کو کوئی اس طرح کے لوگ چاہیے ہوتے ہیں جو. لیکن یہاں پہ آپ دیکھیں وزارتوں پہ جن لوگوں کو بٹھایا ہوا ہے وہ چاچا ماما، وہ جو ہے اس کے چچا جو ہے وہ وزیر اعظم، تو بھتیجی جی وزیر اعلیٰ، تو جناب وہ جو ان کے جو ملازم ہیں وہ اپنا وزیر داخلہ. تو اس طریقے سے جب آپ وزارتیں بانٹیں گے تو آپ دیکھ لیں ہمارے دور میں جو اگر وزیر صحت تھا تو ہائی کوالیفائڈ تھا، وہ پی ایچ ڈی تھا. اسی طریقے سے آپ دیکھ لیں اپنا جو کیا نام سعدیہ نشتر جو تھی وہ تھی. تو ہم نے تو چن کے ایسے لوگ رکھے تھے کہ جو اپنا تمام چیزوں کو لے کے جل سکے. لیکن یہاں تو ان کو پتہ ہی نہیں. اب اس کے اوپر آ گئے کہ جناب وہ پی آئی اے بیچ رہے ہیں، اسٹیل مل بیچیں گے، آپ نے آؤٹ سورس کر دی ہیں اپنے ایئرپورٹس، آپ نے جو پورٹس ہیں آپ کی بندرگاہیں ان کو بھی آپ نے آؤٹ سورس کر دی ہے. اب باقاعدہ جو ہے وہ اس پہ وہ میرے خیال سے ریڈیو پاکستان وغیرہ جو اس کی بھی عمارت وہ بھی بیچ رہے ہیں. اس طریقے سے چیزوں پہ لگے. کوئی لاسٹ میسج دینا چاہیں تو جلدی سے دے دیں، وقت اب بس لاسٹ میسج یہی ہے کہ اپنا خدارہ مطلب اس ملک پہ رحم کریں. جو ارباب اختیار لوگ ہیں جن کے پاس اختیار آتے ہیں وہ اس ملک پہ رحم کریں. جو حقیقی عوامی حکومت ہے اس کو موقع دیں کہ وہ حکومت کریں اور تاکہ عوامی حکومت ایک قائم ہو سکے. اور دوسری بات ایک اور چھوٹی سی میں آپ کو، چونکہ بارشوں کا موسم ہے، گلستان جوہر میں ایک برج پہ جو پچھلے دنوں بچی بیچاری مر گئی تھی اسکوٹی پہ، وہ بیسیکلی وہ برج بیٹھ گیا. آپ کی میٹرو 1 نے بھی اس کی رپورٹنگ کری تھی، وہ بیٹھا ہوا ہے لیکن وہ تب سے ابھی
ابھی تک بیٹھا ہے رپورٹنگ کے باوجود بھی. اگر میئر صاحب سن رہے ہیں یا ان کا کوئی سب آرڈینیٹ سن رہا ہے تو کائنڈلی اس کو جو ہے وہ ریپیئر کروا دے, اس لیے کہ اس پہ کئی حادثے ہو چکے ہیں. محبوب عباسی صاحب موجود ہے نا, یہ بھی تو آگے یہ بات پہنچا سکتے ہیں. محبوب عباسی صاحب آپ بھی کوئی میسج دینا چاہیں تو جلدی سے دے دیجیے. میں سمجھتا ہوں کہ اس شہر کے, اس صوبے کے, اس ملک کے جو مسائل ہیں وہ ہم جو سیاسی فورسز ہیں ان کو مل کے اس کو مسئلے کو حل کرنا چاہیے. اس ملک کا مسئلے کا حل یہی ہے, کیونکہ جمہوریت بہترین جو جمہوریت ہی ہے, ہم مزید جمہوریت کو کریں گے. چرچل سے کسی صحافی نے پوچھا تھا کہ جنگ عظیم, دوسری جنگ عظیم کے بعد آپ برطانیہ کو کس سے مستحکم کریں گے, کس طریقے سے, تو چرچل نے یہی اس صحافی کو بولا تھا کہ اگر آپ کی عدالتیں اور جمہوریتیں ٹھیک ہیں تو میں سمجھتا ہوں ملک چل جائے گا. ہمیں جمہوریت کو ہی بہتر سے مزید سے مزید بہتر کر سکتے ہیں. آپ کی تشریف آوری کے لیے بہت شکریہ. عمران مرزا صاحب آپ کی تشریف آوری کے لیے. ناظرین, بارشوں نے ہر جانب تباہی پھیلا دی ہے اور انتظامیہ جو ہے وہ سب ٹھیک ہے کا راگ الاپ رہی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ شہر قائد کو محفوظ رکھے, ہر طرح سے محفوظ رکھے. آمین ثم آمین. اسی کے ساتھ شمائلہ نواز کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.